السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر سسٹر اینڈ بردرز، سچ یہ ہے ہم سب غلط رستے پر ہیں لیکن ماننے کو تیار نہیں. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم دین کی باتیں بھی کرتے ہیں، مگر جب کوئی ہمیں آئینہ دکھائے تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں سب ایسے ہی تو کر رہے ہیں، زمانہ خراب ہے، ہم نہیں. دل صاف ہونا چاہیے، عمل نہیں. یہ ویڈیو کسی کو نیچا دکھانے کے لیے بالکل نہیں ہے، یہ ویڈیو خود کو جگانے کے لیے ہے. آخر تک ضرور دیکھیے گا، شاید یہ وہ لمحہ ہو جہاں زندگی کا رخ بدل جائے. سب غلط ہیں مگر خود کو چھوڑ کر. ہم کتنے عجیب لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں معاشرہ خراب ہو گیا ہے، نوجوان بگڑ گئے ہیں، لوگ دین سے دور ہو گئے ہیں، مگر کبھی نہیں کہتے شاید میں بھی ان میں شامل ہوں. ہم ہر برائی دوسروں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں اور خود کو بہت معصوم ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ اصلاح وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں انسان اپنی غلطی کو مان لیتا ہے. دیکھیں، غلط رستہ صرف یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دی، حرام کھانے لگے، کھلم کھلا گناہ کرنے لگے. غلط رستہ یہ بھی ہے کہ دلوں میں حسد رکھنا، غرور اور ایگو کو پالنا، گناہ کو معمولی سمجھ لینا اور پھر نصیحت سے نفرت کرنے لگنا. ہم کہتے ہیں ہم کسی کا حق نہیں کھاتے، لیکن زبان سے دل توڑ دیتے ہیں، آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں، نیتوں کو گندا کر لیتے ہیں. یہ سب بھی غلط رستے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم غلط رستے پر ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ماننے کا مطلب ہے خود کو بدلنا، اپنی زندگی کو بدلنا، کچھ چھوڑنا، کچھ قربان کرنا، اور نفس کو یہ سب پسند نہیں. نفس کہتا ہے بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی جوانی ہے، ابھی ہم جوان ہیں، ابھی ہم کھل کر زندگی کو انجوائے کریں گے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ جملے ہمیں سلا دیتے ہیں، جگاتے نہیں ہیں. جب ہم کہہ دیتے ہیں نا، ہم اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، گناہ ہے، سب کرتے ہیں، میں بھی کر لیتی ہوں، میں بعد میں اللہ کو راضی کر لوں گی، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے. یاد رکھیں، اللہ ان کو معاف کرتا ہے جو سچی توبہ کرے. آپ اگین سے آپ نے توبہ کی، آپ پھر پلان کر رہے ہو کہ میں گناہ کر لوں، میں بعد میں توبہ کر لوں گا، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے. یہ جو پلان بنا کر گناہ کرنا ہے اور پلان بنا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، ایسے بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. شیطان کی سب سے کامیاب چال کیا ہے؟ شیطان ہمیں یہ نہیں کہتا کہ نماز چھوڑ دو، وہ کہتا ہے نماز دل سے ہونی چاہیے. وہ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ گناہ کرو، وہ کہتا ہے سب کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. یہی سب سے خطرناک فریب ہے. جب گناہ عام لگنے لگے اور حق جو ہے وہ باری محسوس ہو تو سمجھ لیں رستہ غلط ہو چکا ہے. قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن ہمیں بار بار جھنجھوڑتا ہے. کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا تم لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ قرآن کا مسئلہ یہ نہیں کہ ہم اسے نہیں پڑھتے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسے اپنی زندگی پر لاگو نہیں کرتے. ہم قرآن کو صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، ہدایت کے لیے نہیں. اور یاد رکھیں، اللہ کو ہماری پرفیکشن نہیں چاہیے، اللہ کو ہماری سچائی چاہیے. جب انسان کہہ دیتا ہے نا کہ یا اللہ میں غلط ہوں، یا اللہ میں نے غلطی کی ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم پھر معافی مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں غلط تھی، میں بھٹک گئی تھی، میرے سے گناہ ہو گیا تھا، اسی لمحے ہدایت کا دروازہ کھل جاتا ہے. لیکن اگر انسان کہے میں ٹھیک ہوں، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، سب کرتے ہیں، تو کوئی بڑی بات نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے مان لیں کہ ہم غلط ہو سکتے ہیں. دیکھیں، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، ہر انسان سے ہوتی ہیں، لیکن اپنے آپ کو ٹوٹلی پرفیکٹ سمجھنا یہ بہت غلط بات ہے. یہ ہمیں کئی تعلقات سے دور کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی. نصیحت سن کر دفاعی رویہ چھوڑ دیں، گناہ کو گناہ مانیں، اسے جواز نہ دیں. جب ہم گناہ کو گناہ نہیں مانتے تو ہمیں گناہ بہت چھوٹا سا، بہت معمولی سا لگنے لگتا ہے، اور پھر ہم گناہ کر لیتے ہیں. جب ہم گناہ کو گناہ سمجھیں گے تو ہم گناہ نہیں کریں گے.
پھر اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا بدلنا شروع کریں. ایک دم سے انسان نہیں بدل سکتا. اگر آپ بولیں نا کہ میں آج ہی سب کچھ چھوڑ دوں، یہ پاسبل نہیں ہے. آہستہ آہستہ اپنے آپ کو چینج کریں، اپنی عادتیں چینج کریں، گناہ کو چھوڑیں. پہلے جھوٹ بولنا چھوڑیں، پھر آپ جو آپ کے اندر بری عادتیں ہیں انہیں آہستہ آہستہ کر کے اپنے اندر سے نکال دیں. اور روز یہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اپنے رستے پر واپس لے آ. جب آپ یہ دعا کریں گے نا، اور جب آپ دل سے کہیں گے، واقعی یہ دل سے ہوگی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اسی رستے پر لے آئیں گے. اگر آج کی بات آپ کے دل پر لگی ہے تو سمجھ لیں یہ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے. زندگی بار بار یہ موقع نہیں دیتی. دیکھیں ہزاروں لوگ جنہوں نے کل سے نماز پڑھنی تھی، جنہوں نے کل سے گناہ چھوڑنا تھا، جنہوں نے کل سے جھوٹ بولنا چھوڑنا تھا، وہ کئی لوگ قبروں میں پڑے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس زندگی ہے. اگر موقع ہے نا تو الحمدللہ زندگی بھی ہے. ہم معافی مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے اور ہمیں سیدھے رستے پر بھی لے آئیں گے. ہم سب غلط رستے پر ہو سکتے ہیں، لیکن جو مان لیتا ہے وہ بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے. میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہمیں اپنی غلطی ماننے کی توفیق دے، ہمیں نفس کے دھوکے سے بچا اور ہمیں سیدھے رستے پر واپس لے آ. آمین یا رب العالمین.